ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر 1 جولائی کو یعنی جیسے ہی نئے سال کا بجٹ اپلیکیبل ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، تو سب سے بڑی نیوز آئے گی وہ یہ آئے گی جی کہ فائلر کے اوپر تقریباً کوئی 4% سے سٹارٹ ہوئے گا. جو فائلز کے حوالے سے جو ایک مافیا کام کر رہا تھا، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ایسا ڈیولپر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. IMF کی ایک ہی ڈیمانڈ، ڈو مور ڈو مور ڈو مور. ہر روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں، نیوز چینل کو لگاتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں صبح، تو ایک ہی چیز ہوتی ہے جی IMF نے آج اس کے اوپر مزید ٹیکس بڑھانے کا عندیہ دے دیا. IMF نے آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ کر دیا. IMF نے نان فائلر کی اسکیمز بلاک کر دی. IMF نے نان فائلر کے اوپر مزید یہ ٹیکس لگا دیا. آج کل ساری نیوز کا محور IMF اور ہمیں اب IMF کے ساتھ ڈیل تو کرنی ہے، پیسہ تو ہمیں چاہیے. اب اس سارے معاملات کے اندر یہ ہے کہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ بجٹ اس وقت تیار ہو رہا ہے نیکسٹ فسکل ایئر کا، 2024-2025 کا، اور وہ ہو رہا ہے ڈائریکٹلی IMF کی مشاورت کے ساتھ کہ آپ بتائیں ہمیں کہاں کہاں سے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، کون کون سے سیکٹر کے اوپر جو ایسے رہ گئے ہیں، بچ گئے ہیں، ہماری نظر سے نہیں گزرے، آپ بتا دیں، ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. بات کر لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر. تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر 1 جولائی کو یعنی جیسے ہی نئے سال کا بجٹ اپلیکیبل ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، تو سب سے بڑی نیوز آئے گی وہ یہ آئے گی جی کہ فائلر کے اوپر تقریباً کوئی 4% سے سٹارٹ ہوئے گا اور نان فائلر کا کہ 35% تک ٹیکس جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. اور یہ ریالٹی ہے، یہ لگ جانا ہے. اس سے فرق کیا آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ آپ کے یہاں پہ ٹرانزیکشن ریشو کمپیریٹیولی کم ہو جائے گی. کیوں کم ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر 35% ٹیکس ہے تو آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی ہے جو کہ گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر آپ کے DC ریٹ، FBR ریٹ کے مطابق اس پراپرٹی کی ویلیو 1 کروڑ ہے، تو آپ کو اس کے اوپر 4 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک ٹیکس دینا پڑے گا. اگر آپ فائلر ہیں، 5 کروڑ سے کم کی پراپرٹی ہے، 5 کروڑیوں سے کم کی ہے، تو آپ کو 4% دینا پڑے گا. اور اگر آپ نان فائلر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی پراپرٹی 10 کروڑ سے زیادہ کی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر تقریباً کوئی 35 لاکھ روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ہے ایک کاغذی باتیں جو کہ IMF یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ان سب کے اوپر اپلیکیبل کر کے میں بہت زیادہ اضافی ٹیکس اکٹھا کر لوں گا، لیکن جو کہ یہاں پہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے. کون بندہ اتنا ٹیکس دے گا؟ کوئی بندہ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں، البتہ اس میں یہ ہو جائے گا کچھ ٹائم کے لیے ہر بندہ فائلر بنے گا، بعد میں انیکٹیو ہو جائے گا. ایک آپ کے پاس ایک یہ چیز آ جائے گی کہ آپ کے پاس فائلر ہونے کے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. یہ ایک اس سے فائدہ ضرور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی دونوں سائڈ کے اوپر سیلر بھی پریشان ہے، پرچیزر بھی پریشان ہے، انویسٹر بھی پریشان ہے، تو کون اس کے اوپر جو ہے وہ فردر آگے لے کے چلے گا؟ کون اس کے اوپر ٹرانزیکشنز کرے گا؟ اور یہ سارے کا سارا شکنجا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو چیز ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے پلاٹس کے اوپر، فائلز کے اوپر سب سے زیادہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. لیٹس سی، زندگی کے کچھ تجربات میں ایک تجربہ اور صحیح، یہ کر بک کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنی لائف میں اس سے بھی گزر کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مارکیٹ اس کے اوپر کس طریقے کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے، کس طریقے کے ساتھ مارکیٹ اس کے اوپر لیکس کو آگے لے کے چلتی ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ 2024 کے اندر یہ کوئی اچھی نیوز نہیں آنے والی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر. اور اگر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، جس طرح میں DHA کی اگر آپ سے بات کروں تو ہمیں آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے جہاں پہ DHA فیز 7 تھا، صرف ایک چھوٹی سی 1-1.5 سال 2 سال کے اندر اتنی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی کہ ہمیں تقریباً 20-30% بلکہ 40% تک ہمیں فیز 7 کے اندر بڑھتا ہوا نظر آیا. اس کے نہ صرف ریٹس اوپر گئے بلکہ وہاں پہ آن سائڈ کنسٹرکشن ہوتی نظر آئی. لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے وہ چیزیں ہمیں اب آہستہ آہستہ کم ہوتی نظر آئی ہیں. پلاٹس کی بات کی جائے، میچور فیزز کے اندر چیزیں نسبتاً جو ہے وہ ان کے اندر ریٹ اتنے نہیں گرے، لیکن جو فائلز کے حوالے سے جو ایک مافیا کام کر رہا تھا، چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ایسا ڈیولپر تھا جو کہ ہر دوسرا بندہ تو ڈیولپر پاکستان میں بن جاتا ہے، ان کی جو سوسائٹیز تھیں ان سب کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے. ریٹ نیچے گرے ہیں،
چاہے لاہور اسمارٹ سٹی ہو، چاہے نیو میٹرو سٹی ہو، چاہے کوئی بھی سٹی ہو، تو سب کے سب اس کے اوپر جو ہے افیکٹ ہوئے ہیں، اور ہونے کی وجہ صرف یہی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. ڈیمانڈ کب آئے گی اس کا تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ہم سب مل کے اس کا انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے ضرور ہو جائیں، چاہے تھوڑی دیر بعد ہو جائیں، لیکن ہونے ضرور چاہیے، جس سے کاروبار چلے. کاروبار چلے گا، خوشحالی آئے گی، اس سے ہم سب کا فائدہ ہے. بیمان اللہ. السلام علیکم.